الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ بحث ہماری الموجز فی اصول الفقہ میں آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ الفصل الخامس، تخصیص العام بالمفہوم۔ توجہ فرمانا، بحث یہ ہے کہ عام کی تخصیص مفہوم کے ذریعے سے ہے۔ جب ایک دلیل عام آ جائے اور دوسری دلیل جو ہے وہ مفہوم ہو، ایک دلیل عام ہو اور دوسری دلیل مفہوم ہو، تو کیا مفہوم مقدم ہے عام پر یا نہیں؟ عام کو مفہوم کے ذریعے تخصیص دے سکتے ہیں یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، عام کو مفہوم کے ذریعے تخصیص دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ اگر دونوں دلیلیں منطوقی ہوتی، عام کا جو دلیل ہے وہ بھی منطوقی ہوتا، خاص کا دلیل بھی منطوقی ہوتا، تو خاص کو عام پر مقدم کرتے رہتے ہیں ہم، آپ جانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خاص عام پر مقدم ہے۔ یہاں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ عام کو تخصیص دیں مفہوم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، مفہوم کے ذریعے سے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بحث کیوں جی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اتفاق ہے کہ خاص عام کے اوپر مقدم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا جان، کیونکہ جو دلالت ہوتی ہے نا منطوقی، وہ قوی ہوتی ہے، دلالت مفہومی سے وہ قوی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ عام ہمارا جو ہے اس کی دلالت منطوقی ہے، جو خاص ہے اس کی دلالت ہے مفہومی، ٹھیک ہے، اور دلالت مفہومی منطوقی سے کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ تو پھر اس لیے یہ بحث کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ مفہوم کے ذریعے سے عام کو تخصیص دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ عام کو تخصیص دینا مفہوم کے ذریعے سے، جب ایسا ہے تو دو بحثیں یہاں واقع ہو رہی ہیں۔ عام کو تخصیص دیں مفہوم موافق کے ذریعے سے، دوسری بحث یہ ہے عام کو تخصیص دینا مفہوم مخالف کے ذریعے سے۔ دو باتیں کرنی ہے جان اس میں، عام کو تخصیص دینا مفہوم موافق کے ذریعے، دو عام کو تخصیص دینا مفہوم مخالف کے ذریعے سے۔ پہلی بحث جو ہے کہ عام کو تخصیص دیں مفہوم موافق کے ذریعے سے، تو اس کو تو سب نے نا قبول کر لیا ہے جان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام کو تخصیص آپ دے سکتے ہیں مفہوم موافق کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں مفہوم موافق کو جو ہے نا سب نے قبول کیا ہے، اتفاق ہے کہ مفہوم موافق کے ذریعے سے عام کو تخصیص دے سکتے ہیں۔ جیسے مثلاً کہا جائے کہ اضرب من فی الدار، ٹھیک ہے نا، اضرب من فی الدار عام آ گیا، مارو جو کوئی گھر میں ہے، من فی الدار جو بھی گھر میں ہے مارو۔ پھر ایک دوسری دلیل ہے لا تقل للوالدین اف، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ دلیل ثانی لا تقل للوالدین اف کا مفہوم کیا ہے میرا آقا جان؟ کہ والدین کو جب اف کرنا مطلب ہے حرام ہے، والدین کو اف نہ کہو، ٹھیک ہے نا۔ تو دلیل ثانی کا مفہوم موافق کیا کہہ رہا ہے؟ کہ والدین کو مارنا حرام ہے، ٹھیک ہے، والدین کو مارنا حرام ہے۔ لا تقل للوالدین اف کا مفہوم کہہ رہا ہے کہ والدین کو مارنا حرام ہے۔ اچھا، اضرب من فی الدار جو کوئی گھر میں ہو مارو، مگر والدین کو نہ مارنا۔ اس عام کو اضرب من فی الدار کو اس لا تقل للوالدین اف کے مفہوم کے ذریعے سے تخصیص لگا دی ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔
اور دوسرا بحث یہ ہے کہ عام کو مفہوم مخالف کے ذریعے تخصیص دے سکتے ہیں یا نہیں. عام کو مفہوم مخالف کے ذریعے سے تخصیص دے سکتے ہیں یا نہیں. مثال کے ذریعے مطلب سمجھاتا ہوں. عام آیا ہے الماء کلہ طاہر، عام آ گیا جی، الماء کلہ طاہر. پھر ایک دوسری دلیل آ رہی ہے جی، اذا کان الماء قدر قر لم ینجسہ شیء، جب پانی قر کی مقدار تک ہو تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے. اس کا مفہوم کیا آئے گا جان کہ جب پانی قر کی مقدار تک نہ ہو تو وہ کوئی نجاست گرے تو نجس ہو جاتا ہے. جب پانی قر کی مقدار تک ہو تو کوئی چیز اس کو نجس نہیں کرتی. لیکن اذا لم یبلغ الماء قدر قر، جب پانی قر کی مقدار تک نہ ہو تو وہ نجس ہو جائے گا یا نہیں. ٹھیک ہے، جب یہ ہم اس کا جو مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے مفہوم کے ذریعے سے اذا کان الماء قدر قر لم ینجسہ شیء کا جو مفہوم مخالف ہے کہ جب پانی قر سے کم ہو تو نجس ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اس عام الماء کلہ طاہر کو تخصیص لگا دیں. ٹھیک ہے کہ جی وہ جو آپ نے کہا ہے نا الماء کلہ طاہر، ٹھیک ہے، لیکن جب پانی قر کی مقدار سے کم ہو کوئی نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عام کو مفہوم مخالف کے ذریعے سے تخصیص دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اقوال ہیں اور تفصیلات ہیں. آگا مصنف کی نظریے بڑی بڑی کتابوں میں ہم دیکھیں گے کیا نظریہ بنتا ہے، کیونکہ یہ کتاب کا نام ہی ہے الموجز فی اصول الفقہ، مختصر ہے، ابتدائی طالب علموں کے لیے لکھی ہے، لہذا اس میں یہ مختصر نظریے دیے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں دلیلوں میں کوئی دلیل دوسرے پر قوت نہ رکھتی ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، تو کلام مجمل ہو جاتی ہے. ایک عام تھا نا، دوسرا تھا مفہوم مخالف. اذا لم تکن قوتا لاحد الدلیلین فی نظر العرف، عرف کی نظر میں جب ان دونوں دلیلوں میں سے کوئی بھی دوسری کے اوپر قوت نہ رکھتی ہو، قوی نہ ہو، تو کلام ہو جائے گی مجمل. ٹھیک ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک اظہر ہو دوسری پر تو اظہر جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میری بات پہنچی ہے یا نہیں آپ کی خدمت میں؟ بات کیا کی جا رہی ہے کہ عام کو تخصیص دینا مفہوم کے ذریعے سے. کیا مطلب ہے جناب؟ آپ عام کو تخصیص دیتے نہیں ہیں جب ایک عام ہو ایک خاص ہو؟ نہیں، وہ دیتے ہیں. جب دونوں کی دلالت منطوقی ہوتی ہے تو عام کو تخصیص دیتے ہیں خاص کے ذریعے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہاں یہ ہے کہ عام کو تخصیص دینا ہے مفہوم کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، کیوں جی؟ اس لیے بحث ہو رہی ہے کیونکہ عام کی دلالت ہے منطوقی، خاص کی دلالت ہے مفہومی، اور مفہوم ضعیف ہے دلالت منطوقی سے. اس لیے بحث ہم کر رہے ہیں کہ مفہوم کے ذریعے سے عام کو تخصیص دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں ہم کر رہے ہیں یہاں. عام کو تخصیص دینا مفہوم موافق کے ذریعے سے، عام کو تخصیص دینا مفہوم مخالف کے ذریعے سے. تو پہلی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عام کو مفہوم موافق کے ذریعے تخصیص دے سکتے ہیں اور اس میں اتفاق ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن عام کو تخصیص دینا مفہوم مخالف کے ذریعے سے دے سکتے ہیں یا نہیں، عام کو مفہوم مخالف کے ذریعے تخصیص، تو آغا مصنف نے فرمایا اقوال ہیں، تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ جب دو دلیلوں میں کوئی بھی دوسری پر قوی اور قوت نہ رکھتی ہو تو کلام مجمل ہو جائے گی. ہاں البتہ اگر ایک اظہر ہے دوسری پر تو وہ اظہر جو ہے وہ مقدم ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الخامس، پانچویں فصل، تخصیص العام بالمفہوم، عام کو تخصیص دینا مفہوم کے ذریعے.
اذا کان ہناک دلیل عام و دلیل آخر لہو مفہوم، جب وہاں ایک دلیل عام ہو و دلیل آخر لہو مفہوم اور دوسری دلیل کا مفہوم ہو، فہل یقدم المفہوم علی العام او لا، تو کیا مفہوم کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے او لا، یا مقدم نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا مفہوم کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے او لا، یا مقدم نہیں کیا جاتا ہے؟ وَإِنَّمَا عَقَدُوا هَذَا الْبَحْثَ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ الْمُخَصِّصِ عَلَى الْعَامِ، اس بحث کو باندھا ہے اصولیوں نے جب کہ اتفاق ہے کیا اللہ تقدیم المخصص علی العام، کہ مخصص مقدم ہے عام پر، خاص مقدم ہے عام پر۔ انما عقدوا هذا البحث، کیوں آگا جان؟ جب کہ اتفاق ہے کہ خاص مقدم ہے عام پر، وجہ لأجل تصور ان دلالت المفہومیہ وإن كانت اخص اضعف من الدلالت المنطوقیہ العام، اس لیے کہ دلالت مفہومی اگرچہ خاص ہے لیکن نہ کیا ہے؟ اضعف، لیکن دلالت مفہومی کیا ہے جان؟ اضعف، ضعیف ہے دلالت مفہومی، من الدلالت المنطوقیہ، جو عام ہے دلالت مفہومیہ ضعیف ہے دلالت منطوقیہ سے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ بَحْثُوا فی ان المفہوم هل یقدم مع ضعفه علی العام او لا، اس لیے اصولیوں نے بحث کی ہے کہ ان المفہوم، مفہوم هل یقدم مع ضعفه، کیا هل یقدم مع ضعفه، کیا مفہوم ضعف کے باوجود مقدم ہے علی العام، عام پر، او لا، یا مقدم نہیں ہے۔ وَيَا قول کلام فی مبحثین، کلام دو مبحث میں واقع ہوئی ہے۔ الاول تخصیص العام بالمفہوم الاغجان موافق، الثانی تخصیص العام بالمفہوم المخالف، پہلی ہے کہ عام کو تخصیص دینا مفہوم موافق کے ذریعے، دوسری ہے عام کو تخصیص دینا مفہوم مخالف کے ذریعے سے۔ المبحث الاولی ہے تخصیص العام بالمفہوم الموافق، قد نقل الاتفاق علی جواز تخصیص بالمفہوم الموافق، مثلا اتفاق نقل کیا گیا ہے کہ علی جواز تخصیص بالمفہوم الموافق، مفہوم موافق سے تخصیص کرنا جائز ہے۔ مثلا فمثلا اذا قال، جب کہے اضرب من فی الدار، جو گھر میں مارو، ثم قال، پھر کہے ولا تقل للوالدین، والدین کو اف نہ کہو، فالدلیل ثانی یدل علی حرمت ضرب الوالدین ایضا اذا کان فی الدار، دوسری دلیل دلالت کرتی ہے والدین کے مارنے پر بھی، والدین کو مارنا حرام ہے، اذا کان فی الدار، جب یہ والدین گھر میں ہوں، فیخصص العام بہذا المفہوم، عام کو تخصیص دی جائے گی اس مفہوم کے ذریعے سے۔ وہ عام کون سا؟ اضرب من فی الدار، مفہوم لا تقل للوالدین اف، کہ مفہوم سے کہ والدین کو مارنا حرام ہے، یہ اس مفہوم سے اضرب من فی الدار کو کیا دی جائے گی آگا جان؟ تخصیص دی جائے گی۔ یخصص العام، عام خاص ہو جائے گا اس مفہوم کے ذریعے سے۔ المبحث الثانی، دوسری مبحث ہے هل یخصص العام بالمفہوم المخالف، کیا عام خاص ہو جاتا ہے مفہوم مخالف کے ذریعے سے، کیا عام کو تخصیص دی جاتی ہے مفہوم مخالف کے ذریعے سے؟ اذا ورد عام کا قول الماء کلہ طاہر، جب عام آ جائے جیسے الماء کلہ طاہر، تمام پانی پاک ہے، فهل یخصص هذا المفہوم، هذا العام بمفہوم المخالف، تو کیا یہ عام مخصص ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے مفہوم مخالف کے ذریعے سے؟ فی قول، اس قول میں، اذا کان الماء قدر قر لم ینجسہ شیء ام لا، کہ جب پانی قر کی مقدار تک ہو جائے، لم ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، ام لا، یا لا، یعنی مفہوم مخالف کے ذریعے سے عام کو تخصیص نہیں دے سکتے ہیں۔ حل یخصص هذا العام بمفہوم المخالف ام لا،
وفی اقوال، اس میں اقوال ہیں، و تفصیل یطلب من الدراسات العلیٰ، تفصیل طلب کی جاتی ہے، بڑے بڑے درسوں میں طلب کی جائے گی۔ والظاہر انه اذا لم تكن قوة لأحد الدلیل فی نظر العرف علی الآخر یعود الکلام مجملا، ظاہر یہ ہے اذا لم تكن قوة لأحد الدلیل، دو دلیلوں میں سے جب ایک جو ہے وہ دوسری پر عرف کی نظر میں قوی نہ ہو، یعود الکلام مجملا، کلام مجمل ہو جاتی ہے۔ اما اذا کان احدہما اظہر من الآخر، اما جب دو دلیلوں میں سے ایک اظہر ہو دوسری سے، فیقدم الاظہر، تو پس اظہر کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ اتنا ہی رہے، اگلا مطلب ہم الگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔